یہ سارے مسلمانوں میں ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے. کوئی دنیا سے جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے. دن ہائے رے وہ محمد کا نواسا جس نے اسلام سکھایا. مسلمانوں میں رسم ہے دفنانے کی، غسل و کفن کی، لیکن 3 دن تک وہی رسول کا نواسا بھوک و پیاس سے 3 دن تک بھوک اور پیاس میں کربلا کے دشت میں شہید کر دیا گیا. امام حسین کا گلا کاٹا گیا. شمر ملعون خدا لعنت کرے اس پر. امام حسین کا گلا کاٹا گیا اور اس کے بعد 3 دن تک امام حسین کی لاش کربلا کے تخت صحرا پہ پڑی رہی. کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں. حسین وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی. بچلے پاک مظہرہ کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنج تلے پاک میں باہر تو جلی. حرمت و خون خدا جس کی شہادت میں ڈلی، ہوتے رہتے تھے جسے اللہ فردوس عطا. وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن پورے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا گیا کہ کس شخص کا ہم واسطہ دے تاکہ یہ جنگ رک جائے. تو ششماہ علی اصغر امام حسین کا علی اصغر کا واسطہ دیا گیا اور تب دنیا میں امن، شانتی، سکون پیدا ہوا. تب سے آج تک کوئی عالمی جنگ نہیں ہوئی. القما کیا دور ہے، بار کما بہتی رہی اور پاس قتل ہے وہی منظر، وہی خیمہ، وہی تشغال. مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم یہ تماشا نہیں لوگوں، یہ تماشا نہیں لوگوں، تماشا نہیں، اس رونے پہ ہنسنا نہیں. مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم، مظلوم کا ماتم ہے، مظلوم. بنا کیا سینے میں پتھر کی چوٹے سکینہ صفائے حرام، مشغل انہوں نے چیدان، ٹوٹی ہے جگر میں نو کے سنا، ٹوٹی ہے جگر میں نو کے سنا، اور
ٹوٹی ہے جگر میں نو کے سنا ٹوٹی ہے جگر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا ایک رسم ہوتی ہے، اگر وہ دنیا سے اگر جاتا ہے کوئی تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن دیا جاتا ہے. یہ سارے مسلمانوں میں ایک رسم ہے جو ادا کی جاتی ہے. کوئی دنیا سے جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے تو اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی پردیسی ہمارے یہاں اگر انتقال کر گیا تو اس کو بھی غسل و کفن دیا جاتا ہے. اگر ہمارے پاس اگر کوئی پردیسی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے یا اکیلا ہے، تو ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ ہم چندہ کر کر کے اس کو غسل و کفن کرتے ہیں اس کا اور اس کی تدفین کرتے ہیں. سارے مسلمانوں میں یہ رواج عام ہے. اگر کوئی پردیسی بھی اگر ہمارے یہاں انتقال کر جاتا ہے تو ہم اس کے لیے چندہ کر کر کے اس کا غسل و کفن کرتے ہیں. لیکن ہائے رے وہ محمد کا نواسا جس نے اسلام سکھایا، وہ محمد نے ہر جگہ امام حسین کو پہچانوایا، چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو، چاہے وہ ممبر ہو. مولانا رسول اللہ نے ہر جگہ فرمایا ھذا حسین فارف ہو، یہ حسین ہے اس کو پہچانو، یہ حسین ہے اس کو پہچانو. تو میرا ایک سوال ہے عزیزوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میرا ایک سوال ہے کہ سارے مسلمانوں میں رسم ہے دفنانے کی، غسل و کفن کی، لیکن 3 دن تک وہی رسول کا نواسا بھوک و پیاس سے 3 دن تک بھوک اور پیاس میں کربلا کے دشت میں شہید کر دیا گیا. امام حسین کا گلا کاٹا گیا، شمر ملعون خدا لعنت کرے اس پر. امام حسین کا گلا کاٹا گیا اور اس کے بعد 3 دن تک امام حسین کی لاش کربلا کے تخت صحرا پہ پڑی رہی. کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں. ہائے حسین، وہ محمد کا نواسا، وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی، وہ محمد کا نواسا وہ حسین ابن علی. بچنے فاطمہ زہرا کی وہ معصوم کلی، نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ جلی. حرمتوں دین خدا جس کی شہادت میں ڈلی، ہوتے رہتے تھے جسے اللہ فردوس عطا. وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین. جھولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین، دوش پر جس کو پیمبر نے بٹھایا وہ حسین. جس پہ قرآن کے پاروں کا تکایا وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین. پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین، پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین. ہائے اس بیٹے جو نادار کو پانی نہ دیا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا، وہ شہنشاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا. وہ کارواں حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
یہ جو حسین ہے اپنا جو در کٹے نہیں نمازوں سے لگی نمازوں کو اسی نے کھول کبا دے اصل خدا کی عبادت کیا درو ہے آواز بیٹی کے میاں وہ جب گاتا تھا جوان بیٹی کے میاں کس شخصیت کا ہم واسطہ دے؟ پورے دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا گیا کہ کس شخص کا ہم واسطہ دے تاکہ یہ جنگ رک جائے، تو ششماہا علی اصغر امام حسین کا علی اصغر کا واسطہ دیا گیا اور تب دنیا میں امن شانتی سکون پیدا ہوا۔ تب سے آج تک کوئی عالمی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ مولا حسین کے 6 مہینے کے لال کا اعجاز ہے، لیکن اس 6 مہینے کے بچے کو مولا حسین نے تپتی ریت پر کربلا میں لٹا دیا تھا کہ کہا تھا اے لوگوں، اے ظالموں، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو یہ 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم اس کو تو پانی پلا دو کم سے کم۔ لیکن ظالموں نے پانی نہیں پلایا، وہ تپتی ریت سے امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنی گود پہ لیا، ادھر عمر صاحب نے اشارہ کیا اختہ کلام الحسین، اے غرملہ آئینہ آئینہ غرملہ اختہ کلام الحسین، یہ حسین کے کلام کو خطا کر۔ تو غرملہ نے تیر اپنے کمان میں جوڑا، 3 سہ شعبہ تھا، سہ شعبہ تیر، 3 بھال کا تیر، اور 6 مہینے کے بچے کا گلا ہوتا کتنا ہے؟ 6 مہینے کے بچہ اس کا جسم کیا ہوتا ہے اور اس کا گلا کتنا نازک ہوتا ہے؟ وہ غرملہ نے خدا لعنت کرے اس پر، اس نے تیر چلایا اور علی اصغر کے گلے میں پیوست تیر ہو گیا اور علی اصغر کا من کا ڈلا، علی اصغر کا خون مولا حسین نے اپنی ہاتھوں میں لیا۔ دیکھیے یہ دنیا میں جو بارش ہو رہی ہے، یہ برسات ہو رہی ہے، اور زمین سے آج تک جو دانا اگ رہا ہے یہ صرف اور صرف حسین کی بدولت ہے، کیونکہ حسین نے وہ 6 مہینے کے بچے کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے انکار کر دیا کہ اے حسین یہ خون میری طرف آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا امام حسین نے تو زمین نے آواز دی اے حسین، اے حسین یہ اگر خون مجھ پر آیا تو قیامت تک زمین سے ایک دانہ نہیں اگے گا۔ تو مولا حسین نے وہ علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ مل لیا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سلام 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 اپنے کہا اس طرح سے شاہدین لال سے اپنے کہا۔ ہمارے سبھی والے سے گزارش ہے کہ وہ آواز نہ کریں بلکہ ہمارے شیعہ بھائیوں کے ماتا کی جلوس کے لیے راستہ بنائیں۔ آئیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولا الثقلين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ اپنی توحید اور رسالت اور امامت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ مل کر کے نعروں کو بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آج کی جو تاریخ ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی پرملال اور غمدرد ہے. بہرحال ہم مختصراً زیادہ وقت نہیں ہے اور زیادہ وقت نہیں بھی لیں گے. ہم سب سے پہلے یہاں آپ کے شہر میں اس جلوس کو دیکھتے ہوئے یہاں کا جو ماحول ہے کہ شیعہ سنی ایک ساتھ موجود ہیں اور تمام آپ موجود ہیں، اس میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے. اور آپ سب کو جمع کرنے کے لیے ہم یہاں سب سے پہلے پرشاسن کا شکریہ ادا کریں گے اور ہمارے سی پی صاحب جناب پروین کمار صاحب اور علمدار کمیٹی کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں جناب رشید مامو صاحب اور افسر خان صاحب اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کے شیعہ کمیونٹی کے جو ذمہ دار ہیں وہ اعجاز زیدی صاحب اور مشیر صاحب، آپ لوگوں کو سب کو ایک دھاگے میں پرو کر کے یہاں لائے ہیں کیونکہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی کسی طریقے کا زبردستی نہیں ہے، جو چاہے کوئی بندہ کرے لیکن زبردستی نہیں ہے. ہم نے اورنگ آباد کی سرزمین پر سب سے پہلے یہ دیکھا، انڈیا کے اندر اور انڈیا سے باہر بھی، کہ آپ شیعہ سنی یہاں ایک ساتھ ہیں اور آپ سب کو ایک ساتھ لانے کے لیے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، خاص کر ہمارے رشید مامو صاحب، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار امام حسین کے صدقے میں ان کو اور اچھے سے اتحاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہاں سے خاص کر اب اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ہم یہاں سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر جب بھی ષڈینتر رچا جاتا ہے، جب بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ ષڈینتر اور پروپیگنڈا سچائی کے لیے کیا جاتا ہے. ابھی ہمارے رشید مامو صاحب نے کہا کہ آپ ایجوکیشن میں آگے آئیے، آپ علم میں آگے آئیے. میں بھی اپنی بات کو ان کی بات سے ملا کر کے کہتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں سنیے گا نہیں، کسی کے ષڈینتر پر عمل نہ کیجیے گا، کسی کے پروپیگنڈے پر عمل نہ کیجیے گا. اگر آپ کو امام حسین کو پہچاننا ہے، کربلا میں کیا ہوا اس کو پہچاننا ہے، شیعہ روتے کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں اور سنی جو ہے تعزیہ کیوں اٹھاتے ہیں، کسی سے اس کو سنیے گا نہیں بلکہ کتابوں میں جائیے گا اور کتابوں کو پڑھیے گا. اور ہماری سب سے مضبوط کتاب ہمارے مذہب کا سنویدھان جو ہے اس کا نام ہے قرآن. سب سے پہلے آپ قرآن کو جائیے، اس کو پڑھیے گا کہ وہ کیا کہتا ہے، رونے کے لیے کیا کہتا ہے، علم اٹھانے کے لیے کیا کہتا ہے. کسی کی بات میں نہ آئیے، ષڈینتر کے شکار نہ ہوئیے، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے، اپنے علم کو آگے بڑھائیے، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھائیے. اور چونکہ ہمارا تعلق باب علم سے ہے، ہمیں ہمارے رسول نے بتایا کہ اپنے آپ کو علم میں آگے لاؤ اور قرآن کا سب سے پہلا پیغام ہے اقرا، یعنی کہ آپ پڑھیے گا. تو ہم اس اسٹیج سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل بھی کسی چیز کے شکار نہ ہوئیے. یہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ روتے کیوں ہوئے، ہم کیوں کالے کپڑے پہنے ہوئے، ان سب کو جا کر کے کتابوں میں تحقیق کیجئے. اور کتابوں میں آپ تبھی تحقیق کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی. عزیزان محترم، اپنا تعلق آپ سب سے زیادہ علم سے جوڑیے گا. بس مختصراً یہ کہ آج ہم جو سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 10 محرم ہے. اس 10 تاریخ کو رسول اللہ کے نواسے کو کربلا میں بلا کر کے شہید کر دیا گیا، آپ کے خانوادے کو بلا کر کے شہید کر دیا گیا. میں کربلا کا ایک میسج آپ کی بارگاہ میں دینا چاہتا ہوں کہ کربلا کا میسج کیا ہے. آج ہم رو رہے ہیں، آج ہم کربلا کربلا کر رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں. اس کا مقصد و مطلب کیا ہے؟ صرف مقصد و مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ انسان
इंसानियत के लिए काम किया है और इंसानियत के लिए करबला में आकर के बताया है कि हमारा जालिम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम कल भी मजलूम के साथ थे, आज भी मजलूम के साथ है। और इसीलिए हम रोते हैं और मातम करते हैं कि हम बताते हैं कि करबला में इतना जुल्म हुआ है कि करबला में एक हुसैन के 6 महीने के बच्चे को भी भूखा और प्यासा रख करके शहीद कर दिया गया है। और इतना जुल्म करबला के अंदर हुआ कि एक घूंट पानी का उनको ना मिल सका। बस अजीजों, मैं इस स्टेज से आप सबसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि आप अपना ताल्लुक इल्म से कीजिए। जब इल्म हमारे पास आएगा तो फिर हमारे दरमियान इंतशार नहीं रहेगा बल्कि इत्तिहाद बढ़ेगा। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की ताजीम करेंगे। यही हमारा मजहब चाहता है कि इंसानियत के लिए काम किया जाए और इस्लाम का दिफा, इंसानियत का दिफा किया जाए और इंसानियत को बचाया जाए। आप सभी हजरात एक वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्तकबाल करते हैं तमाम अलमबरदारों को। जनाब रशीद मामू माजी महापुर सदर अलमबरदार कमेटी की जानिब से सभी अलमबरदारों का इस्तकबाल किया जाता है। तमाम प्रेस वाले, मीडिया वाले, चैनल वाले, यूट्यूब चैनल वालों का अलमबरदार कमेटी स्वागत करती है। सभी वॉलंटियर से गुजारिश है कि अपने